بلوچستان میں 12 مقامات پر فتنہ ہندوستان کے حملے ناکام، ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 67 ہو گئی۔ دہشت گردوں سے مقابلے میں 10 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید پولیس جوانوں کی نماز جنازہ پولیس لائنز کوئٹہ میں ادا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، کور کمانڈر بلوچستان سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ دہشت گردوں نے گھر میں گھس کر اندھا دھند گولیاں ماری، خواتین بچوں بزرگوں کسی کو نہیں بخشا۔ گوادر میں دہشت گردوں کے حملے میں زخمی شہریوں نے آنکھوں دیکھا حال سنا دیا۔ ایک شخص نے بتایا میری بیوی نے قرآن سر پر اٹھایا لیکن دہشت گردوں کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ زخمی خاتون کا کہنا تھا حملہ آوروں نے میرے بچوں کو بھی مارا۔ دہشت گردوں کے حملے میں مزدور خاندان کے 11 افراد شہید ہوئے۔ اور پاکستان نے دوسرا ٹی20 جیت کر آسٹریلیا کو سیریز ہرا دی۔ 199 رنز کے تعاقب میں آسٹریلیا کی پوری ٹیم 108 رنز پر ہے۔ کپتان سلمان نے پھر کینگروز کے چھکے چھڑائے، 76 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیل کر مین آف دی میچ قرار پائے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی قومی ٹیم کے ڈریسنگ روم پہنچ گئے، کھلاڑیوں کو گلے لگا کر جیت پر مبارکباد دی۔ صدر اور وزیر اعظم کی بھی ٹیم کو مبارکباد۔ ماں بیٹی کو گٹر سے نکالنے کے بجائے واقعے کو مس ہینڈل کیا گیا۔ خاتون کے شوہر کی فریاد سننے کے بجائے حراست میں لے کر تشدد کیا گیا۔ لاہور بھاٹی گیٹ واقعے کی محکمانہ انکوائری مکمل کر لی۔ ایس پی سٹی بلال اور ایس ایچ او بھاٹی زین عباس قصوروار قرار۔ ایس پی سٹی اور ایس ایچ او نے غلام مرتضیٰ پر تشدد کا اعتراف کر لیا۔ بیان میں کہا ایس ایس پی اور ڈی آئی جی آپریشنز نے گرفتار کرنے کا حکم دیا، تھانے لے جا کر غلام مرتضیٰ پر ہلکا پھلکا تشدد کیا۔ انکوائری ٹیم نے دونوں پولیس افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش کر دی۔ انکوائری رپورٹ آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ کو پیش کریں گے۔ سانحہ بھاٹی گیٹ کے مقدمے میں ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمان میں پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو، سیفٹی انچارج حنزلفہ اور سائٹ انچارج احمد نواز شامل۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے میں دفعہ 322 کے تحت 316 بھی شامل کر دی گئی۔ دفعہ 316 کسی واقعے میں بچے کی ہلاکت پر لگائی جاتی ہے۔ پولیس تشدد کا نشانہ بننے والے غلام مرتضیٰ نے ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں غلام مرتضیٰ نے اپنے جسم پر تشدد کے نشان دکھائے۔ بانی پی ٹی آئی کو کچھ روز کا پیمز اسپتال لایا گیا تھا۔ انہوں نے دائیں آنکھ میں بینائی میں کمی کی شکایت کی تھی۔ پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران نے بتایا سینئر ڈاکٹر نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا مکمل معائنہ کیا۔ ان کی دائیں آنکھ کے ضروری ٹیسٹ تفصیلی طور پر کیے۔ ان کی دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن کی تشخیص کی گئی۔ سینئر ڈاکٹر نے انہیں مزید علاج کے لیے اسپتال بھیجنے کی سفارش کی۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب بانی پی ٹی آئی کو تجویز کردہ علاج کے لیے پیمز لایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو مرض اور علاج تفصیل سے سمجھایا گیا۔ علاج سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے باقاعدہ تحریری رضامندی بھی حاصل کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج آپریشن تھیٹر میں جراثیم سے پاک ماحول اور نگرانی میں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج تقریباً 20 منٹ میں بخیر و خوبی مکمل ہوا۔ علاج کے دوران مریض کے وائٹل علامات مستحکم رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی بیماری چھپائی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے رات کے اندھیرے میں بانی کی آنکھ کا آپریشن کیا گیا، ذاتی معالج تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ آج جو کارکنوں میں جذبہ ہے پہلے نہیں دیکھا، تھوڑا انتظار کریں، ہم بانی کو رہا کرا لیں گے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری انتقال کر گئے۔ بیرسٹر سلطان کئی ماہ سے زیر علاج تھے۔ مرحوم آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ نماز جنازہ کل 3 بجے میر پور میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کا افسوس کا اظہار۔ ریاست آزاد جموں کشمیر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈیفنس کراچی میں نادرہ سینٹر کا دورہ، دستاویزات بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات۔ شہریوں نے طویل انتظار کی شکایت کی۔ زندہ خاتون کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی شکایت، محسن نقوی نے دستاویز درست کرنے کی ہدایت کر دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا نظام بہتر کیا جا رہا ہے۔
تاخیر کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کریں گے. شکایت کا ازالہ کیا جائے گا. جناح ایئرپورٹ پر امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا. واضح کیا کہ پیشہ ور بھکاریوں کو مسافروں کے روپ میں بیرون ملک جانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. درست دستاویز والوں کو نہیں روکا جاتا. مسافر اور مال برداری ٹرینوں کی کمائی نے دسمبر میں ریکارڈ توڑ دیا. دسمبر میں ریلوے نے 10 ارب روپے کمائے. وزیر ریلوے حنیف عباسی کی حویلیاں ریلوے اسٹیشن پر گفتگو. کہا کراچی سے روہڑی تک ٹریک زیر تعمیر ہے جس پر 600 ارب روپے لاگت آئے گی. ریلوے کے 60 اسٹیشنز کو ڈیجیٹل کیا جا چکا ہے. کوہستان اسکینڈل میں 6 بے نامی دار ملزمان اپنے اثاثوں سے دستبردار. احتساب عدالت پشاور نے سرنڈر کرنے والوں کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد تحریری فیصلہ جاری کر دیا. مرکزی ملزم کیسر اقبال کی 2 بہنیں، ڈرائیور، بہنوئی سمیت قریبی رشتہ دار شامل. عدالت نے کہا بے نامی داروں نے 6 پلاٹس، 3 گھر اور گاڑیاں عدالت کے سامنے سرنڈر کی. بلوچستان میں پھر بادل برس پڑے. چمن، کلا عبداللہ، گلستان، کوجک ٹاپ، خواجہ عمران اور توبہ چکزئی میں وقفے وقفے سے بارش. ہلکی برف باری بھی متوقع. سردی کی شدت میں اضافہ. کوئٹہ میں درجہ حرارت 0، کلات میں -2، زیارت میں -3 جبکہ یوب میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کی گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی. کل سے 3 فروری تک اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، مری اور گلیات میں بھی بارش اور برف باری کا امکان. بالائی کے پی، جی بی اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. سونے اور چاندی کی قیمت میں مزید کمی. فی تولہ سونا 25,500 روپے کمی کے ساتھ 5,11,862 روپے کا ہو گیا. عالمی صرافہ بازار میں فی اونس سونا $255 کم ہو کر $4,895 فی اونس ہو گیا. پاکستان میں فی تولہ چاندی 2,063 روپے کم ہو کر 9,006 روپے کی ہو گئی. غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت. خان یونس پر خیموں پر حملہ. 6 بچوں سمیت 31 فلسطینی شہید. اسرائیل کا 2.25 سال بعد کل سے رفح کراسنگ محدود پیمانے پر کھولنے کا اعلان. صرف لوگوں کو آمد و رفت کی اجازت ہوگی. اقدام امریکی ثالثی میں غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت کیا گیا. رفح کراسنگ کھلنے کے باوجود امدادی یا تجارتی سامان کی ترسیل کی اجازت نہیں ہوگی. پاساران انقلاب کے غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کریں گے. سمندر میں اشتعال انگیزی سے گریز کیا جائے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کو آبنائے ہرمز میں مشقوں سے متعلق خبردار کر دیا. بیان میں کہا ایران آبنائے ہرمز میں بحری مشق محفوظ اور پیشہ ورانہ انداز میں انجام دے. ایران نے اتوار سے آبنائے ہرمز میں مشقیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران فوجی کارروائی کا سامنا کرنے کے بجائے معاہدہ کرنا چاہتا ہے. امید ہے ایران کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جائے گا. ایران کے ساحلی شہر بندر عباس میں زوردار دھماکہ. 1 شخص جاں بحق 14 زخمی. پراسرار دھماکے کے نتیجے میں 8 منزلہ عمارت کی 2 منزلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں. قریبی دکانوں اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق دھماکہ معلم بولیوارڈ کے علاقے میں ہوا. حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے اور واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. ترکی نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی. ترک صدر نے ایرانی ہم منصب سے فون پر خطے میں بڑھتی کشیدگی پر بات کی. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں. گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ نے بھی استنبول میں ترک صدر سے ملاقات کی تھی. عباس عراقچی نے کہا تھا ایران کو مذاکرات پر اعتراض نہیں لیکن دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں ہو سکتے. ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا ماسکو کا غیر اعلانیہ دورہ. روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کی. ترجمان کرملن نے بتایا خطے کی صورتحال، روس اور ایران کے درمیان اقتصادی تعلقات پر بات چیت ہوئی. امریکی وزیر خارجہ UAE ہم منصب شیخ عبداللہ سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی سلامتی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق.
امریکہ نے سعودیہ اور اسرائیل کو اربوں ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیل کو 6.5 ارب اور سعودی عرب کو 9 ارب ڈالر کے ہتھیار فروخت کیے جائیں گے۔ بلومبرگ کے مطابق سعودیہ کو 730 جدید میزائلز اور آلات فراہم کیے جائیں گے۔ امریکہ اسرائیل کو 6.5 ارب ڈالر کے ہتھیار فروخت کرے گا۔ 3.8 ارب ڈالر کے اپاچی ہیلی کاپٹرز اور 1.9 ارب ڈالر کی لائٹ وہیکلز شامل ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف نے ایپسٹن اسکینڈل سے متعلق مزید دستاویزات جاری کر دی۔ 35 لاکھ سے زائد صفحات پر مشتمل دستاویزات میں 2000 سے زائد ویڈیوز اور 1,80,000 تصاویر شامل۔ دستاویزات میں متاثرہ افراد کی شناخت چھپانے کے لیے کچھ حصے ایڈٹ کیے گئے ہیں۔ جیفری ایپسٹن پر کم عمر لڑکیوں کے جنسی استحصال کے سنگین الزامات تھے۔ جیفری 2019 میں امریکی جیل میں مردہ پایا گیا تھا۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ پتنگ کے کاریگروں نے مزید آرڈر لینا بند کر دیے۔ کہتے ہیں لاہوریوں کی مانگ پوری کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ 2 دہائیوں تک پابندی کے بعد بسنت کا اعلان۔ شہریوں نے قربانی سے زیادہ خرچہ کرنے کی ٹھان لی۔ پتنگ اور ڈور سے دکانیں بھری ہیں لیکن لاہوریوں کی مانگ پوری نہیں ہو رہی۔